بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے متقین کون ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک میں۔ اب متقین ہیں کون، یہ انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے لیٹ می ڈسکس ون سمپل تھنگ، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیں کہ آپ نے روز کے صرف اور صرف 10 منٹ قرآن پاک کو دینے ہیں۔ اور وہ آپ کس طرح دے سکتے ہیں کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ نوٹس بناتے جائیں اپنے، ٹھیک ہے، نوٹس بناتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ ایک مہینے میں اتنا زیادہ قرآن پاک سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جی متقین کون ہیں۔ متقین کہتے ہیں، یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے جی، یہاں متقین کون ہیں۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، مطلب وہ چیز جو آپ نے دیکھی نہیں ہے۔ متقین وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی، مطلب نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نماز میں یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید اپنے خزانے ان کے سامنے کھولتا ہے جو قرآن پاک کو سپیریئر فلسفی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اس کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کریں گے اس وقت ہی ہم پر اللہ تعالیٰ خزانے کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو متقین کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نماز قائم کر کے میرے ذکر، میری یاد کے لیے، مطلب کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ آپ کو لگے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور جس نماز کو ہم لوگ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں وہ متقی کی نشانی نہیں ہو سکتی، مطلب ہر وہ بندہ جو کہ نماز بہت جلدی کوئکلی پڑھتا ہے اس میں وہ متقی نہیں ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کر پڑھیں، یہ ایکچولی میں نماز جو ہے وہ سٹریس ریلیزر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقی کے لیے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خرچتے ہیں ہمارے مال سے جو ہم نے انہیں دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ورڈنگ چیک کرو کہ ہمارے مال سے جو ہم نے ان کو دیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا مال ہے، کہہ رہے کہ بھئی یہ ہم نے ہی تمہیں دی ہے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے، ایک نیا کانسیپٹ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، جو ٹرم تھا نا کمیونزم، سوشلزم، تو اسلام از ابو کمیونزم اینڈ سوشلزم۔ کمیونزم اور سوشلزم کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا مال، ساری پراپرٹی اسٹیٹ کی ہے، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ خدا ہے۔ اب اسٹیٹ میں کوئی کرپٹ بندہ فرض کریں کہ آ جائے تو وہ سارا کا سارا آپ کا مال کھا جائے گا۔ سو اٹس انکمپلیٹ کانسیپٹ آف کمیونزم اینڈ سوشلزم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، مطلب اس جو ایک سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی وہ ہمارے مال سے خرچ کرتے ہیں متقی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سے بھی اوپر ایک ہستی ہے اور سب اس کا ہے، اللہ کا ہے سب۔ اس طرح انسان کی ساری اکڑ جو سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پرائم منسٹرز، یہ جو پریزیڈنٹس آتے ہیں ان کی جو اکڑ ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کس لیے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ بھئی تم جب آئے ہو تو تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے متقی کو کون کون سی کوالٹیز پڑھی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آیا، نمبر 1، نمبر 2 ہم نے پڑھا کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کوالٹیز ہوگی۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، متقی کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی جو اس قرآن مجید میں ایمان لے کر آتے ہیں، they have faith in it، مطلب قرآن پاک پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو تم سے پہلے کی کتابیں ہیں جیسے کہ انجیل، زبور، تورات وغیرہ، ان سب جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا جو ایمان ہے وہ برقرار رہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جب سورۃ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی کتابیں میں نے نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے علاوہ، اس سے پہلے ان سب کو کیا کیا گیا، ان کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے متقی کی بتائی وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھوس یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ اب یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہم رکھتے ہی ہیں آخرت پر یقین، کے مطلب ظاہری بات ہے جب ہم لوگوں نے مر جانا ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بعد ہماری اپنی زندگی ہوگی، اس سے یقین نہیں کہتے ہیں بھئی۔ آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ 100% یقین ہو آخرت پر، ٹھوس یقین، ٹھیک ہے، مطلب کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ان سے ہیں اگر وہ ان سے کنڈکٹ ہو جائیں تو اس پر بھی وہ پریشان ہو کہ فلاں یہ ہو گیا،
فرض کریں کہ جیسے کہ آپ نے اگر کسی چھوٹے بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا، تھپڑ لگانے کے بعد بھی آپ کو تکلیف ہو، یار یہ تھپڑ تو نہیں لگانا چاہیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو پھولوں کی طرح پال لیں، تو ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ جس پر آپ پریشان ہو جائیں، اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، متقی جن سے اس کی یہ نشانی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا سے ریلیٹڈ پریشانیاں بعد میں آتی ہیں، پہلے اللہ سے ریلیٹڈ پریشانیاں مطلب ان کے دل میں ہوتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میری یہ چیز چھن جائے گی، یہ چیز چھن جائے گی، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو کہیں اللہ تعالیٰ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی صبح ہم نے پکنک پہ جانا ہے، دن میں جتنی مرضی نمازیں جو وہ ہماری ضائع ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور جبکہ آپ کا جو دل ہے ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ میں نے نماز سب سے پہلے پڑھنی، نماز پرائیورٹی پر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، اس کے بعد میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کو فقیت دیتا ہے دنیا پر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام میٹرز کو سنبھال لیتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور دنیا کے آگے وہ بھاگے گا، ٹھیک ہے، مطلب دنیا اس کے پیچھے بھاگی اور وہ دنیا کے آگے بھاگے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی میٹر ہو، چاہے فرض کریں کہ آپ کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ آپ کی لاکھوں کروڑوں کی آپ کی ایک نماز ہے، تو آپ نے نماز کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کہ بھائی جتنی مرضی امپورٹنٹ ہو، جتنی مرضی امپورٹنٹ میٹنگ ہو یا آپ نے کوئی لیکچر لینا، آپ کو پہلے نماز، پہلے اللہ، پرائیورٹی پہ اللہ، تو ٹرسٹ می، میرا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ اتنی برکت ہوتی ہے ٹائم میں کہ وی ڈونٹ ایون امیجن۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کچھ کوالٹیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ تو ان شارٹ ہماری ہر طرح کی ڈیلنگز میں اللہ تعالیٰ شامل ہونے چاہیے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد سوچئے گا کہ کیا آپ کے ریلیشن شپس میں اللہ تعالیٰ شامل ہیں، کیا آپ کی ڈیلنگز میں اللہ تعالیٰ شامل ہیں، ریلیشن شپس نبھاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں آپ، کیا آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے لیے، کیا آپ کی روٹین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیا ہم آخرت میں کام آنے والے سوال خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، یہ ساری، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے سورۃ بقرہ جو ہے وہ آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ بھائی متقی ہو جاؤ، متقی کا پورا وین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مطلب دین کے معاملے میں اپنے گول سیٹس کریں، آخرت کی لائف کو انفینٹ، ڈیفینیٹلی وہ انفینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسلامک روٹین بنائیں اپنی، یہ نہیں کہنا بھائی میری روٹین، میں آپ کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین شیئر کرتی ہوں، میں یوگا کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، نو، اپنی روٹینز اسلامک روٹینز بنائیں، ہر چیز میں اسلام کو لے کر آئیں، بے شک یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے، یہ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے متقیوں کے بارے میں۔ So hopefully you understand this well. If you have any question, do your question in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں جی نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. Until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ.